بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی غزل کا عنوان ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، جس کے شاعر ناصر کاظمی صاحب ہیں۔ آئیے غزل کی تشریحات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ مرکزی خیال: دل کی گھٹن اور تکلیف کا اب خاتمہ ہونے والا ہے۔ تشریح: حبس کے موسم میں جب ہر طرف گھٹن اور تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو تازہ ہوا کا جھونکا اس پورے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شاعر کا بھی یہی کہنا ہے کہ زندگی میں آنے والی تبدیلی، امنگ اور خوشی انسان کے دل کو نئی امیدوں سے بھر دے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرہ یہاں پر رنج مصیبتوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اظہار رائے پر پابندی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک گھٹن سی طاری تھی، مگر اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے، معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ امید ہے کہ اب یہ معاشرہ بے یقینی اور سرد مہری کی کیفیت سے باہر نکل آئے گا، اور یہ تمام باتیں دل میں خوشی کی لہر کا سبب بن رہی ہیں اور دل پر چھائے ہوئے حبس کے موسم کو ختم کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ خانہ دل سے مراد ہے دل کا گھر۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خواہشات کی پوری نہ ہونے کی وجہ سے دل کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ تشریح: شاعر کے کہنے کا مقصد ہے کہ دل ایک گھر کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح گھر دیواروں سے جڑا ہو اور دیواروں سے گھرے ہوئے حصے کو ہی گھر کہا جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے کسی گھر کی دیوار گر جانے سے ایک شور سا برپا ہو جاتا ہے، تو انسان کا دل جو کہ خواہشات اور آرزوؤں کی دیواروں سے بنا ہوتا ہے، اگر کوئی خواہش ختم ہو جائے یا کسی خواہش کا قتل ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی دل کے اندر ایک شور سا برپا ہو جاتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں شور ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی دیوار گری ہے۔ انسان کا دل چونکہ آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری کسی خواہش کا خون ہوا ہے، کسی آرزو نے دم توڑا ہے، اس لیے دل میں نال و فغاں کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، جسے شور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خانہ دل یہاں پر بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ مرکزی خیال: اگر دل اداس ہو تو ہر چیز ہی اداس معلوم ہوتی ہے۔ تشریح: انسان کا تمام جذبات کے تعلق اس کے دل سے جڑا ہو۔ اگر انسان کا دل خوش ہے تو ہر چیز پر رونق، اور اگر افسردہ ہے تو ہر چیز ہی بے چینی میں گھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ انسان اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرتا ہے۔ اگر اس کی ترجیح اس کو حاصل نہیں ہے اور اس کے پاس باقی حاصل شدہ اشیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس لا حاصل کی وجہ سے وہ حاصل کی قدر و قیمت کو بھی معلوم نہیں کر سکتا، اور حاصل کی قدر و قیمت بھی اپنے دل میں کچھ نہیں جانتا۔ شاعر بھی اسی حالت کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی رونقیں اپنے عروج پر ہیں، مگر کوئی بھی خوشی میرے دل کو نہیں لبھاتی۔ جانے کون سی کمی ہے جو میرے دل کے موسم کو بدلنے ہی نہیں دیتی۔ ناصر کاظمی کا شمار اداس شاعروں میں کیا جاتا ہے، اور آپ بہت حساس شاعر بھی تھے۔ تقسیم ہند کے بعد ہونے والے فسادات، اپنے خاندان اور دوستوں سے جدائی کا دکھ جو ہے وہ انہیں گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی کمی اپنی زندگی میں بہت محسوس کرتے تھے۔ شاید بھیڑ میں ان کے تنہا ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی رہی ہو۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ مرکزی خیال: عاشق اپنی محبوب کی خاموشی سے بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ انسانی چہرہ اس کی اندرونی کیفیات کا سب سے بڑا عکاس ہوتا ہے۔ واقف حال شخص دوسروں کے چہرے سے دل کی حالت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ شاعر نے اسی بات کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اے محبوب، تو محفل میں موجود ہے، مگر مجھے ہم کلامی کا شرف نہیں بخش رہا۔
مگر ہم تجھ سے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ تیرے چہرے کے تاثرات تیری خاموشی کے باوجود ہم سے باتیں کر رہے ہیں، گویا ہم تیری خاموشی سے ہم کلام ہیں۔ اگر تو نہ بھی بولے تو تیرا دل تیری اندرونی کیفیات کا عکاس ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، سخن کا متضاد ہے خاموشی۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ مرکزی خیال، ماضی کے دریچوں میں عزیزوں کی تصویریں دھندلا گئی ہیں مگر آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تشریح، شاعر نے ماضی کی حسین یادوں کے سہارے لمبی مسافت طے کی ہے، لیکن اب ان کے مطابق ان یادوں کے عکس دھندلانے لگے ہیں، اور وہ یادیں جو سرمایہ حیات ہوا کرتی تھیں اب خواب ہو چکی ہیں۔ ماضی میں جھانکنے سے اب یادوں کے ویرانے سے بچھڑے ہوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس طرح ان کا تعلق اب بھی ان سے قائم ہے۔ دنیا سے بھی چلے جانے والے افراد یا آپ کی زندگی سے جانے والے افراد، شاید وقت کے ساتھ ان کی تصاویر انسان کے دماغ سے محو ہو جائیں، لیکن ان کے ساتھ بنائی گئی یادیں انسان کے تصور میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اسی بات کی طرف شاعر نے بھی اشارہ کیا ہے۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ مرکزی خیال، اپنوں کے پاس نہ ہونے پر ہر شے ویران معلوم ہوتی ہے۔ تشریح، اپنے بچھڑ جائیں تو دل کھنڈر بن جاتا ہے۔ شاعر بھی اسی کیفیت کا شکار ہیں، مگر ان کے لیے اذیت دگنی ہے، کیونکہ ایک طرف تو انقلابات زمانہ نے شہر کی رونقیں بھی چھین لی ہیں، ہر طرف اداسی اور ویرانی کا ڈیرا ہے، تو دوسری طرف شاعر کے پیارے اور عزیز بھی ان سے بچھڑ گئے ہیں، اور وہ بے ساختہ ان ویران گلیوں میں ان کی تلاش میں ہیں۔ یہ شعر غم جانا اور غم دوراں کی بہترین مثال ہے، اور قیام پاکستان کے بعد کے دور کی عکاسی کرتا ہے، جب لوگوں کے رشتہ دار اور ان کے دوست ان سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، اور شہر بھی ویرانیوں کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں لوگ دیوانہ وار اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، دل کے اندر کی کیفیت اور ان کے ارد گرد کے ماحول کی تکالیف ان کو اداس کیے جا رہی تھیں اور ان کے دل کے اندر پریشانی کو مزید بڑھاوا دے رہی تھیں۔ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی۔ مرکزی خیال، امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تشریح، منزل کو کھوجنے والے اور کوشش کرنے والے تھک ہار کر سو گئے، لیکن ایک امید ہے جو ابھی بھی باقی ہے، جس کے سہارے منزل کو پایا جا سکتا ہے۔ امید کے سہارے دنیا قائم ہے، اور انسان کی تاریک زندگی کو امید کی ایک کرن روشنی سے بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں امید دلاتا ہے اور مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے، اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس شعر کو تحریک پاکستان یا قیام پاکستان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا کر یہاں پر آئے تھے، ان کو کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ تھک ہار کر اپنی امیدوں کو سلانے میں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے میں ناکام ہو رہے تھے، اور انہوں نے اپنی ہر امید کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تھک ہار کے بھلے ان امیدوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیں، لیکن ایک امید ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور انسان کو اچھے حالات کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس شعر کے اندر کھلی کھڑکی کو امید کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی۔ مرکزی خیال، ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے۔ تشریح، انتظار کی گھڑیاں کٹھن اور طویل ہوتی ہیں، وقت کاٹے نہیں کٹتا، مگر انسان کو صبر کے ساتھ وقت مقررہ کا انتظار کرنا چاہیے۔ شاعر اہل وطن میں بے چینی اور بے قراری دیکھ کر گویا ہے کہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، تب ہی ہم اس مملکت خداداد کو اس کے عروج تک پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی تو آدھی مسافت طے ہوئی ہے، ابھی تو ہم نے صرف وطن حاصل کیا ہے، اور اس کو اوج ثریا تک پہنچانے کا کام ابھی تک باقی ہے۔ ابھی آدھی رات گزری ہے اور سویرا ہونے میں ابھی بہت وقت باقی ہے، اس لیے میرے پیارے دوستو، ابھی تو تم لوگوں کو بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔
مرکزی خیال حالات ضرور بدلتے ہیں۔ انتہائی عمدہ شعر ناصر کاظمی کا، جو انسان کو ایک نئی امید، نئی امنگ اور نیا حوصلہ دیتا ہے۔ زندگی نشیب و فراز اور بیم و رجا کا نام ہے۔ انسان وقتی حالات سے گھبرا کر انجانے خوف کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسی اندھیرے میں امید کی کرنیں نظر آتی ہیں اور جس کے سہارے انسان آگے بڑھتا ہے۔ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ شاعر کا غزل کے مقطع میں یہی کہنا ہے کہ زمانہ تغیر پذیر ہے، ہر خزاں کے بعد بہار اور ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے، اس لیے مجھے بھی یقین ہے کہ اچھے دن ضرور آئیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حالات زندگی ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو امبالہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ناصر کے والد محمد سلطان کاظمی سرکاری ملازم تھے اور والد کے پیشہ ورانہ تبادلوں کی وجہ سے ان کا بچپن کئی شہروں میں گزرا تھا۔ انہوں نے میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا۔ آگے کی تعلیم کے لیے اسلامیہ کالج لاہور آ گئے۔ ناصر کاظمی وہاں ایک ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ان کے استاد خاص رفیق خاور ان سے ملنے کے لیے اقبال ہاسٹل میں جاتے اور ان کے کمرے میں شعر و شاعری پر بات کرتے تھے۔ ناصر آزادی کے ساتھ ہی پاکستان آ گئے اور لاہور شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی انہیں یکے بعد دیگرے اپنے والدین کے چل بسنے کا صدمہ بھی جھیلنا پڑا، جس نے ان کی حساس طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ برگے دیوان اور پہلی بارش ناصر کاظمی کی غزلوں کے مجموعے ہیں اور نشاط خواب آپ کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ سر کی چھایا آپ کا منظوم ڈرامہ ہے۔ برگے ان کا پہلا مجموعہ کلام تھا جو 1952 میں شائع ہوا۔ 2 مارچ 1972 کو ناصر کاظمی کا انتقال ہو گیا۔ کلام کی خصوصیات ناصر کاظمی کو اداس شاعر کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے غزلوں میں موجود سوز و گداز کی وجہ سے آپ کی شاعری کو درد مند دل کی آواز کہا جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے دوران ہونے والے فسادات سے ان کی شاعری میں احتجاج اور غم و غصے کا رنگ نظر آتا ہے۔ درد مندی، سوز و گداز، افسردگی، سادگی اور پرکاری میں ان کی غزل میر کی غزل سے مشابہت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری میں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ زبان و کلام کی تمام تر لطافتوں کے ساتھ ساتھ جذبات کی شدت بھی آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زیادہ تر غزلیں چھوٹی بہر کی غزلوں پر مشتمل ہیں۔ نمونہ کلام دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ کون اچھا ہے اس زمانے میں، کیوں کسی کو برا کہے کوئی۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ چپ چپ کیوں رہتے ہو ناصر، یہ کیا روگ لگا رکھا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔